نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا اسألک علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کے بہترین کاموں کے لیے چن لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ کا آغاز ہم کر چکے ہیں۔ اب تک ہم نے الحمدللہ آیت مبارکہ 7 دیکھ لی ہیں۔ ان آیت مبارکہ کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر سی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین جو ہیں، جن کی نشانیاں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ان کو ہدایت پر اپنے رب کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتے ہیں۔ انسان کے اپنے اختیار میں ہدایت نہیں ہوتی، ہاں انسان کے عمل سے، انسان کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھی مومنوں کی صفات، پھر کل کے لیسن میں ہم نے کافروں کی صفات پڑھی۔ کافر کیا ہے کہ ان کے سامنے آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی خوشخبریاں دو، وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مہر ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ اور کیوں پردہ ڈالا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن ان کو عذاب عظیم دیا جائے، بہت بڑا عذاب۔ مومنوں کی صفات ہم نے الحمدللہ دیکھ لی، کافروں کی دیکھ لی۔ قرآن پاک میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے: مومن، کافر اور منافق۔ اب ہم انشاءاللہ آج کی جو کلاس ہے وہ شروع کریں گے منافقوں کی صفات سے۔ منافق کس کو کہتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، اور منافقوں کی صفات دیکھ کے ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ آیا ہمارے اندر تو یہ کوئی صفت موجود نہیں ہے؟ ہم تو کوئی ایسی منافقت اپنے دل میں بٹھا کے نہیں رکھی ہوئی، چھپا کے تو نہیں رکھی ہوئی، تو اس سے ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ قرآن کلاس لیتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اپنا جائزہ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا دل اس قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہے۔ اگر تو آپ کو کلاس لیتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو خشیت آ رہی ہے، اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول کر رہا ہے، آپ کے عمل کو قبول کر رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ڈر، کوئی مثلاً کہ خشیت پیدا نہیں ہو رہی، نہ آپ کی آیات سننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کے لائق ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ صرف ایک ٹائم جو ہے یہاں پہ لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ اسی پہ اثر کرتا ہے جو اس کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی توجہ کے ساتھ قرآن پاک سنیں گے، تفسیر کو سمجھیں گے، اور تفسیر سمجھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو سلیبس بھیجا ہے اس سے کے اہم پوائنٹ کیا ہیں، کہاں کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم منافقوں کی صفت دیکھیں گے، اور اپنا جائزہ ضرور ساتھ میں لینا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، میں جو یقول وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم اور دن پر، آخری آخرت کے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، یخادعون
وہ دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور حالانکہ نہیں، یہدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا سوائے انفسہم اپنے جانوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے کہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما یقیناً نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کی یہی ہماری آیات تھی، اور منافقین کی نشانیاں جو ہے پورے رکوع میں ہے، تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان کو دیکھیں گے۔ اب ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، زمانہ نزول قرآن میں منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور ان میں سے اکثر یہودی تھے، ان جیسے مثالیں ہر دور میں ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ من یقول آمنا باللہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب اللہ تعالیٰ پر اپنے رب ہونے اور الہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی رب اور الہ نہیں ہے، وبالیوم الآخر اور کہتے ہیں کہ بعثت جزا اور قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، وما ہم حالانکہ وہ وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں بلکہ جھوٹے فاجر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن حدیث مبارکہ کو 3 کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ ہے جہاں پہ مزید صفات بیان کی گئی ہیں۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے جب لڑے تو بہودگی یعنی کہ بہودہ گفتگو گالی گلوچ پہ آ جائے گا۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ بلائی ظاہر کرنے اور دل میں برائی چھپانے کو نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ نفاق آگ میں لے جانے والا ہے، اور عملی نفاق بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ منافق کا قول اور اس کے فعل کے اور اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین اور وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ منافقوں کا دھوکہ کیا ہے؟ المعاہدہ دھوکہ ہے، یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے خلاف دل میں جو چھپا ہوا ہے، یعنی کہ انسان جو منافق ہے وہ زبان سے میٹھا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، زبان سے میٹھا ہوتا ہے، دل میں منافقت رکھتا ہے، زبان میں شیریں رکھتا ہے، دل میں کفر رکھتا ہے، اور
اظہار ایسے کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، حقیقت میں سب سے بڑا دشمن یہ ہوتا ہے۔ منافق ایمان کا اظہار کرتا ہے، اپنے دل میں کفر چھپاتا ہے، اس طرح اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان المنافقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بلا شبہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بہت سست ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ نہ ہی پڑھوں، یا اللہ جھوٹی ہو جائے میں نہ ہی پڑھوں، ٹائم گزر جائے، اچھا پڑھ لیتا ہوں، یہ کام کر لوں، پڑھ لوں، یہ کر لوں، پھر کرتا ہوں۔ تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ منافق کو کس چیز سے تحفظ چاہیے؟ منافق کو قتل، قید اور دنیاوی سزاؤں سے تحفظ چاہیے۔ منافق بنتا ہی تب ہے انسان جب اس کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے، جب اسے ڈر ہوتا ہے میں مارا نہ جاؤں، جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے لوگ برا نہ کہیں، جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ کیا کہیں گے، تو وہ اپنی برائیوں کے اوپر ایک خول چڑھا لیتا ہے، اور اس خول کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافقین نے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت میں دل میں بڑھائی اور زبان کا اظہار کیا، اور وہ بھی ایمان لانے والے ہیں، ان کے دھوکے دینے والوں کو دھوکہ دے کر ان کی طرف پلٹ آیا، اور جو چال بازیاں دوسروں کی مخالفت میں کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ہیں۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اہل ایمان کو۔ ہاں، ایمان کا اظہار سے اپنی جان اور مال بچا لیتے ہیں، لیکن ان کا مکر و فریب ان کے دل میں رہ جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کفر و فجور کی وجہ سے انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے دور میں منافق اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ کیسے دھوکہ بازی کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈالتا ہے۔ منافق دین کے ساتھ ظاہری رشتہ قائم رکھتا ہے جب اس کو حقیقی وفاداریاں دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری میں بھی شہرت ہے۔ مثلا ایک انسان اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کی خاطر لگا رہا ہے، اور کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر دیتا ہے، یا کوئی دینی محفل منعقد کر کے یا کسی دینی محفل میں شرکت کر کے لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کر لیتا ہے کہ یہ بڑا ہی دیندار ہے، انہیں دین سے بڑی محبت ہے۔ یوں دنیا تو محفوظ رہتی ہے لیکن دینداروں میں بھی شہرت ہو جاتی ہے، لیکن جبکہ حقیقت میں ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکہ قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو گویا کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایمان والوں کی نظر میں جو مقام بنتا ہے، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ اسے خود فریبی قرار دیتا ہے، اور یہ کوئی خوش فہمی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا دار لوگوں کو، دین والوں کو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہم کسی سے بات کریں نا کہ بھئی آپ دین سیکھ لیں، تو وہ لمبی چوڑی باتیں بتائے گا، ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بہت قہار ہے، اللہ تعالیٰ تو جبار ہے، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ بھی کرنا چاہیے، دنیا کے مال تو یہیں پہ رہ جانا، دنیا تو یہیں پہ رہ جانا، دفع کرے دنیا کے پیچھے رکھ کے، ہم نے کیا کر لیا، ہم نے کیا۔ یہ ساری کہانیاں سنانے کے بعد وہ بندہ پھر اپنے آپ کو دنیا کے وہی لیول پہ لے جاتا ہے۔ لوگوں کو کہانیاں سنا کے مطمئن کر دینا کہ میں جو ہوں دنیا داری پہ اللہ حافظ کہہ رہی ہوں، میں نے اب سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا داری نہیں چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑے گا، کیونکہ جب تک اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگے گی نہیں، وہ دنیا سے کبھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔
اور اللہ کی محبت تب جاگے گی جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے ان کا دھوکے کا انجام انہی پر عائد ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا قہر۔ آپ اپنے آپ پہ سوچیں، ہم دنیا کے لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے سب کچھ کر لیا، لیکن رب کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیسے ہم اپنے دل کی برائیوں کو اپنے رب سے چھپا سکیں گے؟ ہم دل میں دنیا داری رکھیں گے، ظاہر یہ کریں گے کہ ہم تو بہت اللہ والے ہیں، ہمیں تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، لیکن دنیا اپنی دائیں مٹھی میں پکڑ کے بیٹھا ہو اور بائیں مٹھی میں وہ قرآن کو، دین کو رکھ کے بیٹھا ہو، جس کا پکڑ ہی غلط ہے، جس نے رائٹ سائڈ پہ دنیا رکھی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ دین رکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا اپنے عذاب سے بچا دے گا؟ یا اس کے دنیاوی ریاکاریاں، صدقے خیرات اور اپنے آپ کو لمبی چوڑی تقریریں کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ میں بہت اللہ والا ہوں یا میں اللہ والی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کے غضب سے اسے یہ چیزیں بچائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری کیا ہے؟ دین کا مرض، جسم کا مرض نہیں ہے، دینی مرض، یعنی کہ منافقت، اور اپنے دلوں کے اندر ایسی بیماری کہ ہر کسی سے متنفر، ہر کسی کو نیچا سمجھنا، ہر کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، جو میں ہوں، جو میں کر سکتی ہوں، یہ اس کے عمل ہی نہیں۔ اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنے صدقے خیرات پر اترانا کہ میں تو بہت اللہ والا ہوں، میرے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ دل کی بیماریاں سے کیا مراد ہے؟ دل کی بیماریاں سے مراد دینی بیماریاں، یعنی کہ شک، ریاکاری، نفاق، دنیا سے محبت اور مفاد پرستی۔ ہم جب دین کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں نا، تو سمجھ لیں ہم ریاکار ہیں، ہم منافق ہیں، کیونکہ دین کو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے استعمال کرنے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، سجدے میں گھنٹوں بیٹھے رہیں، اتنے بڑے ماتھے پہ محراب ڈلوا لیں، سب کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نیتیں دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو صرف نیت پہ ہے۔ دل کو کتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کس قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ دل کو 2 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو اسے صحت و اعتدال سے محروم کر دیتی ہیں۔ شبہات باطلہ کی بیماریاں، ہلاکت میں ڈالنے والی شہوت کی بیماریاں، پس کفر و نفاق، شکوک و بدعات، یہ سب شہوات کی بیماریاں، زنا، فواحشی، معاصی سے محبت اور ان کا ارتکاب، یہ سب شہوانی بیماریاں ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَيَطْبَعُ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گئے، یعنی کہ ایسی چیزوں کا طمع کرنا جو دنیاوی ہے، ان کے دلوں کے اندر شہوانی، زنا، یہ عام چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ ہمارا یہ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں بچے اکٹھے پڑھتے تھے، پسند کر لیا، شادی کر لی، کوئی نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں رضامندی کی اجازت ہے کہ بچی سے رضامندی لو۔ بچی کو کوئی دیندار انسان پسند ہے، جو آپ نے انتخاب کیا وہ دیندار نہیں ہے، بچی کو کوئی دیندار، حافظ قرآن، عالم دین پسند ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرا انسان کسی نیک انسان سے بیاہ ہو،
تو وہاں پہ بچی اپنی رائے دے سکتی ہے۔ ملاقاتیں یونیورسٹیز کالج میں اکٹھے پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، زنا کو ایک عام کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ساری واپس والدین کے سر پہ آتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اس قدر آزادی دی کہ وہ لڑکے لڑکی کے اندر جو ایک رشتہ یا تو میاں بیوی کا، بہن بھائی کا، باپ بیٹی کا، اور اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، یا بیٹی ماں کا، یہ 4 رشتے جائز ہیں مرد اور عورت کے درمیان، اس کے علاوہ کوئی 5واں رشتہ نہیں ہے۔ دوستیاں، یہ خلوص، یہ ساری چیزیں آج کے دور میں فیشن صرف بنا ہے، اور یہ بیماریاں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو ان کی بیماریوں کو ان سے زیادہ بڑھا دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ برائی کا پیچھا کرتے برائی ملے گی، اور اگر آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو آپ کو نیکی کے راستے آسان کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ واتوب وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 110۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل مل رہی ہے کہ اگر تم ہدایت پہ نہیں چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا، دوبارہ ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اب ہم جوان ہیں، اب ہم ینگ ہیں، ابھی ہماری شادی ہونی ہے، ابھی ہم نے دنیا دیکھنی ہے، ابھی کی جو زندگی ہے ہم انجوائے کریں، بعد میں اللہ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایک دفعہ مہر لگ گئی تو لگ گئی، اور جب مہریں لگ جائیں، کانوں پہ، آنکھوں پہ، دلوں پہ مہریں لگ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ مہروں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، غشاوۃ الپردہ، گہرا پردہ، ایسا پردہ جہاں پہ روشنی اندر جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ صف آیت نمبر 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنے سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ کا معنی مفہوم اپنی مرضی سے گھڑ لینا، یہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے خود ساختہ اپنے سے دلائل دینا حرام ہے، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم، دردناک عذاب رکھا ہے۔ مت سمجھے کہ ہم دنیا میں رہ کے دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو مشہور کر لیں گے، اور ہماری آواز اچھی ہے، ہمیں بولنا آتا ہے، ہم کسی کو قائل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ماہر نفسیات کی ڈگری ہے، اور ہم کسی کی آنکھوں سے، کسی کے فیس سے اس کی عادات کو پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا کفر پڑھنے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سینوں کے چھپی ہوئی باتیں بھی نکال لیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر آنے والے خیال سے پہلے جان لیتا ہے کہ یہ بندہ یہ سوچنے والا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کس حکمت کا بیان ہے؟ اس میں گناہ گاروں کے گناہوں کی تقدیر کی بابت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ روگ نفاق ان کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے، نیز اللہ تعالیٰ انہیں اس کے سبب مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان کے لیے مزید سزا کا موجب بنتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کی قرآن آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض ہو گیا۔ اور منافق کا جو لیول ہے آخرت میں وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی کہ تمام جہنمیوں کے خون پی پریشہ سب کچھ، ساری غلاظت جہاں جائے گی وہاں پہ منافق بیٹھا ہوگا، منافق کی وہ خوراک ہوگی۔ آپ یہ سہ سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی قوت ہے کہ رب کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اب بھی کلاس کے بعد ایک تجربہ کیجئے گا، آپ ماچس کے جو ایک تنکا ہے اس کو جلا کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر وہ چلتا ہے، ہاتھ رکھ کے دکھائیں، نہیں رکھا جائے گا، اور سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اگر یہ چھوٹا سا تنکا اس کو جلا کے ہم سے برداشت تکلیف نہیں ہو رہی، ہم نہیں برداشت کر پا رہے، تو جہنم کی آگ جو 70 گنا اس سے زیادہ ہے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ برداشت نہیں ہوگی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے عمر کے آخری حصے میں، کیونکہ ہم عمر کے کسی دور میں بھی ہیں، ہمارا آخری حصہ ہی کہلائے گا۔ ہم نے جتنی جی لی ہمیں کنفرم پتہ ہے، ہم 20 جی کے آئے، ہم 40 جی کے آئے، ہم 45 جی کے آئے، ہم نے 30 جی، جتنی بھی جی وہ گزار چکے۔ آنے والے لمحات کا پتہ ہی نہیں ہے ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ آج میں کلاس پڑھا رہی ہوں، کل پڑھا رہی ہوں گی کہ نہیں پڑھا رہی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہماری عمر کا آخری حصہ ہے۔ اگر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کے لیے چنا ہے تو یہ رب رحمان کی بہت بڑی عنایت ہے ہم پہ، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے لیے چن لیا، اور جو قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے تو سوچ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے رویوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب انہیں زمین پہ فساد پھیلانے سے روکا جاتا ہے، اور فساد سے مراد کفر، شرک، معاصی، فساد سے مراد دشمنوں کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے اور کافروں سے دوستی رکھنا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انہوں نے دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا، فساد فی الارض کا ارتکاب اور اس میں اس بات کا اظہار کہ یہ فساد نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یوں گویا کہ انہوں نے حقائق کو ہی بدل دیا، فساد کا نام اصلاح رکھ دیا اور دوسرے فعل باطل کو اس کو حق ہونے پر اعتقال کو جمع کر دیا۔ اب یہاں پہ ہم سوچیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں اور کہہ کے کہتی ہیں کہ بتانا نہیں ہے، میں نے نا ویسی بات کی تھی، اور وہ اگلی بندی کو بتاتی کہتی بتانا نہیں، وہ اصل بات جس کی ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس ایسے اظہار کیا تھا، یہ اظہار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا اور ہم بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کی باتیں اگر اس سوچ سے کرتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کروں گی، فلاں کو میں بتا دیتی ہوں، وہ فلاں اگلے بندے کو خود ہی پہنچا دے گا،
تو یہ بھی فساد ہے۔ ہاں البتہ ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی کمی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ جو برائی ہے اس کو ختم کرے اور اس کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور اسے پیار محبت کے ساتھ ہم سمجھائیں، نہ کہ ہم اس کی رائی کے دانے کے برابر بات کو یعنی کہ بہت پہاڑ جتنا پھیلا دیں۔ اور ہم خواتین میں یہ باتیں عام ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا، کسے فساد پھیلانا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے، دین حق میں شک کر کے، دشمن اسلام کی مدد کر کے، کافروں کی حمایت، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلق درست کرنے کے لیے جو انفرادی اجتماعی کام کیے جا رہے ہیں، اس کی راستے میں رکاوٹیں اٹکا کر فساد پھیلانا کہا جاتا ہے۔ مثلاً کتاب اللہ کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، مساجد کی عبادت کاری میں رکاوٹیں ڈال کر جیسے کہ لوگوں کو دوسری سرگرمیوں میں دے دینا اور وہ ان کے مسجد جانے کا ہوش ہی نہ رہے، جیسے کہ آج کے دور پہ ہمارے بچے اس قدر پڑھائیوں میں مصروف ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا نمازیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی فساد قرار دے رہا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق جب فساد کو روکا جاتا ہے تو وہ جواب یوں دیتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ خود سے زیادہ باشعور سمجھتا ہے، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتا۔ یہ ان کی جہالت ہے، جس کو وہ صلح کہتے ہیں اصل میں وہ فساد ہے۔ اللہ کے نزدیک اصلاح کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادات کریں، اس کی رضا میں راضی ہوں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں۔ ہم یہ جو پڑھتے ہیں، ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، ہم بار بار پڑھتے ہیں پھر بھی یاد نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، تو یقین کریں یہ تھکاوٹیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ روز قیامت اس کا جب آپ اجر دیکھیں گے تو آپ دعا کریں گے کہ اللہ کاش ہم ساری زندگی اسی طرح تیرے دین کے لیے، تیری قرآن کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے صلح کے پردے پہ فساد کیسے ہوتا ہے؟ منافق سازشیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ صلح کا ہے، ہم کسی کی بگاڑ نہیں چاہتے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، صلح کروانا چاہتے ہیں۔ اس کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے، جبکہ ان کے کافروں سے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ محض جہالت ہے، جب وہ جس سے وہ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہم حق کا ساتھ دینے کی بجائے، فرض کریں ہماری فیملی میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، دو بہنوں کی، دو بھائیوں کی، کسی رشتہ دار کی بات ہو گئی ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو زیادہ ہائی لیول کا ہے ہم اس کا ساتھ دیں۔ ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم اس کو بھی اپنی جگہ پہ سمجھائیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم بڑی تھی، تم صاحب حیثیت تھی، درگزر کا جو، اور جس سے غلطی ہوگی ہم اسے بھی سمجھائیں گے کہ تم نے کیا تو غلط تھا۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے لے جا کے ایکسکیوز کر لو۔ کوئی معافی مانگنے والا کوئی چھوٹا تو ہو نہیں جاتا۔ تو اگر ہم ان کے اندر صلح کروائیں گے تو وہ کہلائے گا اخلاص، صلح جوئی۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ بھائی تم نے بہت اچھا کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، دفع کرو اس کو، وہ بھی کوئی بندوں میں بندہ ہے، یا ہم کہیں کہ تمہارے پاس اگر وہ آئے تو تم نے اس کی رکھ رکھا کے کرنی ہے۔ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، اور یہی منافق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کیٹیگری سے نکال کے ایمان والی کیٹیگری میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما کے ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔
ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہیں۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں پر، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے اور ان کے لیے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین حیات نہیں ہیں اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ میرے والدین، میرے بھائی، میری بہن کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ ان کی کمیاں کوتاہیوں کو تو معاف فرما کے ان کی قبریں ٹھنڈی رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہم پہ جو خدمت کی، ہمارے جو بچپن میں ہمیں پالا، اے اللہ اب وقت ہے ہمارا ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اے اللہ ہماری مشقتوں کو، ہماری تھکاوٹوں کو، ہمارے اٹکنوں کو، ہمارا پڑھنا پڑھانا اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے، لفظ میں ادائیگی میں درستگی نہیں ہو رہی، اے اللہ تو نیتیں تو ہماری جانتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں میری بہنیں بڑی محبت کے ساتھ اے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہی ہیں، اے اللہ ان کے دلوں پہ اپنی محبت اور اپنی خشیت پڑھ دے۔ اے اللہ ان کے لیے دین کو آسان فرما دے۔ اے اللہ خاص طور پہ باجی ریحانہ کے لیے اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس کی جو زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے اور اللہ اسے ایسا بنا دے جیسا وہ بننا چاہتی ہے، جیسے دین کے راستے پہ وہ چلنا چاہتی ہے، جیسے وہ محنت کر رہی ہے، اے اللہ اس کے لیے دین کو آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔